بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جناب، تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں دروش بازار سے تھوڑا سا آگے، تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جب آپ آتے ہو تو یہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کیسو۔ تو کیسو میں ہم یہاں پر ایک دوست ہے اور اس کے پاس جو ہم ٹھہرتے ہیں، اور اس کے گھر ہم لوگ آئے ہیں۔ یہ ایک ڈیرا ہے، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس ڈیرے کا جو ہے وزٹ کرا رہا ہوں۔ یہ جو ہے ڈیرا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کا دروازہ ہے، اور جو ہی آپ اس دروازے سے اندر آتے ہو تو یہاں پر جو ہے پھر اس کا جو ہے یہ انٹرنس ہے۔ اس دروازے سے جب آپ اندر آتے ہو تو پھر آپ یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پر جب آپ اندر آتے ہو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک صحن ہے اس ڈیرے کا، اور اس کے قریب جو ہے یہاں پر یہ پورا ویو ہے۔ یہ میں ڈیرے کا ویو دکھا رہا ہوں۔ اور اس ڈیرے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے پانی کا یہ ایک نلکا ہے، اور نلکے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر پورا نالا ہے پانی کا، اور یہاں پر یہ آبشار ٹائپ کا جو ہے پانی یہاں پر بہہ رہا ہے، جو کہ نیچرل ساؤنڈ ہے۔ پوری رات جو ہے آج ہم یہاں پر گزاریں گے اس ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ، تو کیا جو ہے ہم لوگ انجوائے کریں گے۔ اور یہ ساؤنڈ جب ہم یہ ساؤنڈ جو ہے وہ سنیں گے تو یہاں سے جو ہے آپ کا سکون اور سٹریس وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور سکون جو ہے یہاں پر آپ لے لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واش روم ہے، واش روم میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واش روم ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا واش روم ہے، اور واش روم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، اور یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ یہاں پر ہم نے اپنے جو جتنے بھی سارے انسٹرومنٹ ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ سارے جو ہے وہ لگا دیے ہیں، اور یہ ایک سٹور ہے۔ یہ چھوٹا سا آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا ایک سٹور۔ یہاں پر ہمارے لیے جو ہے جگہ بنا دی گئی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ میں جو ہے یہاں پر یہ جو ہے چیئر اور ٹیبل رکھ دی گئی ہیں، اور چیئر اور ٹیبل کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ہمارے لیے یہاں لیٹنے کے لیے بھی جگہ ہے۔ اور ابھی ہم لوگ جہاں سے گزر گئے ہیں اور جہاں سے ہو کے آئے ہیں تو تیمنگرہ اور پورا دیر وغیرہ میں بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن یہاں ابھی ہم نے یوز کیے پانی ہاتھ دھونے وغیرہ کے لیے، تو اتنا ٹھنڈا تھا کہ بالکل جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ جو ہے پورا سن ہو گیا ہے، اتنا ٹھنڈا پانی تھا۔ میرا تو یہی ارادہ تھا کہ میں پہنچ جاؤں تو میں جو ہے نہاؤں گا، لیکن جب میں نے پانی جو ہے وہ ٹچ کیا تو پانی ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل نہانے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے، کیونکہ پانی کافی سارے جو ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ دونوں دوست ہے یہاں پر موجود ہے، اور میرے خیال میں ہم نے بہت سارے کلومیٹر جو ہے وہ سفر کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ابھی دونوں لیٹ گئے۔ اگر کچھ بتانا چاہو تو بتا سکتے ہیں۔ جگہ تو ماشاءاللہ ویل ڈن، ہم اس کو جو ہے ٹرپل لائک دے سکتے ہیں۔ ایسا ماحول نہ آپ کو ریسٹورنٹ میں مل سکتا ہے، ہاں نہ آپ کو کہیں اور۔ بالکل، یہ بالکل سادہ دیسی ماحول ہے، گرینری ہے، ساتھ میں پانی بہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھنڈ ہے یہاں پر۔ ہاں، نہا تو آپ سکتے نہیں، نہا نہیں ٹھیک ہے، سکتے، اس بالکل کے لیے گرم پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اور یہ جو ہے نا ہمارے دوست حفیظ کا جو ہے نا بیٹھک ہے، ہاں یہاں پر ہم انشاءاللہ رات گزاریں گے، پھر صبح سے یا پلاننگ کر کے آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کھانا شانا تیار ہو رہا ہے، تو ہم تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، ریفریش ہو کے پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے گپ شپ ہوتا ہے۔ جی، تو کھانا جو ہے ریڈی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پہنچ گئے ابھی، اور ان لوگوں کو ابھی ہم نے تھوڑا لیٹ بھی انفارم کیا تھا، تو کھانے وانے کے جو ہے جب کھانا ریڈی ہو جائیں گے تو کھانا کھائیں گے،
اور تھوڑا گپ شپ لگا کے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ سو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر کل جو ہے ہم اپنا مزید کل کا پلان بنائیں گے. لیکن ابھی کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی ویٹ کریں. کھانا ریڈی ہو جائیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا جی، تو یہ ہے آج کا ہمارا ڈنر. یاسر بالکل اس ٹائم بادشاہ نہیں کر رہے، بس صرف کھانے پہ اس کا پورا توجہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کڑی، سالن ہے اس میں، اور اس میں جو ہے مٹن بھی موجود ہے. یہ ہے کچھ سلاد، اور یہ ہے چاول، اور چاول کے ساتھ ساتھ اور یہ میں ہوں، یہ روٹی ہے، اور یہ ہے چکن، اور یہ پارٹی ہو رہی ہے. اور چکن کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سارا آج کا ہمارا ڈنر ہے. یہ ہے ہمارا مقصود بھائی. مقصود بھائی، تو اردو تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. تو یہ ہے، یہ لور چترال کیسو گول. تو یہ کیسو کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ گاؤں کا نام. گاؤں کا نام مطلب کیا ہے؟ کون سی زبان کا یہ لفظ ہے؟ چترالی کا ہے. تو کیسو چترالی میں کس کو بولتے ہیں اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو؟ میدان کو. اچھا، اور گول؟ اچھا، نالی کو بولتے ہیں. صحیح. اور یہ ہے ہمارا عامر صاحب. عامر صاحب کا نام؟ حفیظ الرحمان صاحب. حفیظ الرحمان جو ہے آج حفیظ الرحمان صاحب اور مقصود بھائی ہمارا ہوسٹ ہے، اور ہم تینوں جو ہے اس کا گیسٹ ہیں. تو آج کا یہ ڈنر ہوا، اور کھانے پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہے. کھانا کھائیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا کچھ جو ہے باتیں کر کے، اور اس کے بعد اپنا ولاگ ختم کریں گے. اچھا جی، تو آج جو ہمارا یہ پورا دن گزرا، اور میں آپ لوگوں کو پورا جو ہے ڈیٹیل دے دوں گا. ولاگ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو جو ہے میں آج کا پورا جو دن گزرا اس دن کا جو ہے میں آپ کو ریویو دے دیتا ہوں. ہم لوگ نکلے تھے گھر سے، جو کہ گھر ہے ہمارا لوور دیر جندون معیار میں، اور یہاں سے ہم لوگ نکلے تھے تقریباً 10:30 بجے صبح کے ٹائم. آج فرائیڈے کا دن تھا، تو صبح 10 بجے ہم لوگ نکلے. اور دو راستے جاتے ہیں. ایک راستہ جو ہے آپ تیمرگرہ سے ہوتے ہوئے رباط خال، اور پھر جو ہے آگے دیر روڈ سے ہوتے ہوئے آپ اپر دیر پہنچ جائیں گے. اور اپر دیر سے جو ہے پھر آگے آتے ہوئے جو ہے آپ لواری ٹنل کو کراس کر کے جو ہے پھر آگے جو ہے آپ دوسرا ٹنل کراس کرتے ہیں، اور دوسرا ٹنل کے بعد جو ہے پھر آپ آتے ہیں جو کہ اترائی ہے. اور اترائی سے جب آپ نیچے آتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک چھوٹا سا بازار آتا ہے. اس بازار کو کہتے ہیں دروش بازار. تو اس طریقے سے آپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم جس سائڈ سے آئے ہیں، مطلب یہ راستہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جو کہ نیچے سے آتے ہیں، مطلب سوات سے آتے ہیں، چترال سے آپ کے جو ہے اسلام آباد سے آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ راستہ، یہ روٹ بیسٹ ہے. لیکن ہم چونکہ جو ہے تیمرگرہ سے آگے ایک جگہ ہے جندول معیار نام ہے، وہاں پر رہتے تھے. تو وہاں سے جو ہم لوگ روانہ ہو گئے، اور پھر ہم اس سے روانہ ہو کے سمر باغ پہنچ گئے. سمر باغ سے جو ہے پھر کامبڑ پہنچ گئے. کامبڑ سے ہوتے ہوئے ہم شاہی، اور شاہی سے جو ہے پھر ایک اور ویلی کی طرف جو کہ براول ویلی ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھ گئے. براول بانڈے میں جو ہے ہم نے فرائیڈے کا نماز، اور نماز کے بعد جو ہے پھر ہم نے آگے بڑھتے ہوئے چکیادن پہنچ گئے. چکیادن کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے آگے جا کے ہم دیر پہنچ گئے. دیر میں جو ہم نے لنچ کیا، اور لنچ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دیر کے جو مختلف ساری چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھا دیا. دیر میں جو چیزیں دیکھنے کے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں مینلی. نمبر اچھا، تو اس میں 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دیر میں اگر آپ آنا چاہو تو نمبر 1 یہ ہے، اگر آپ کمراٹ پہنچ جائے لیٹ، یعنی کمراٹ آنا چاہو اور آپ پہنچ جائے لیٹ دیر روڈ پہ، تو سب سے پہلے آپ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کمراٹ اندر نہیں جائیں.
آپ جو ہے دیر میں اسٹے کریں. اگر آپ کے پاس خاص طور پہ فیملی ہے تو فیملی اور بچے ہیں تو خاص طور پر آپ جو ہے اپر دیر میں اسٹے کریں. یہاں ریسٹورنٹ بھی ہے, ہوٹلس بھی ہیں, بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ جو ہے آتے ہیں تو دیر روڈ سے ہوتے ہوئے جو ہے پھر آپ جو ہے ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں اپنے جو ایریا ہے وہ کمراٹ, تو وہاں پر آپ پہنچ سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ دیر پہنچ گئے تو دیر میں 2-3 چیزیں دیکھنے کے ہیں. نمبر 1 یہ کہ دیر ریسٹ ہاؤس جو کہ کافی ہائٹ پہ ہے, تو وہاں پر جب آپ اوپر جاتے ہو تو پورا دیر کا جو ویو ہے وہ کافی خوبصورت ویو جو ہے آپ کو نظر آئے گا. تو وہ ویو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے پچھلا ولاگ میرا دیکھا ہوگا, پچھلا ایک سیریز ہم نے بنایا تھا جو کہ براول سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ گئے تھے, تو وہ سیریز آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سیریز میں جو ہے میں نے پورا وہ ویو جو ہے آپ لوگوں کو دکھا دیا. اگر آپ دیر آنا چاہیں تو اپر دیر میں سب سے پہلے آپ وہاں پر پہنچ جائیں جو کہ ہے ریسٹ ہاؤس. دوسرا جو ہے وہ ہے دیر کا شاہی قلعہ, اور جو کہ دیر نواب کا قلعہ کہلاتا ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیر شاہی مسجد جو ہے وہ دیکھنے کا ہے, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیر کے بازار کے بہت سارے جو پرانے کچھ دکانیں اور کچھ گھر وغیرہ موجود ہوتے ہیں, تو وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے, جو کہ آثار قدیمہ اور ان چیزوں کا کوئی اگر شوقین ہے تو وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. دیر میں کھانے کا کیا ہے, تو دیر میں جو ہے سب سے پہلے وہاں کے کوئی پنیر ٹائپ کا ایک وہ ہے, کھیر ٹائپ کا ہے, تو وہ بہت مشہور ہے, تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. اور باقی کڑھائی وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے. دیر میں 2-3 چیزیں اور ہے کھانے کی. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں, اخروٹ. اخروٹ بہت زیادہ مشہور ہے دیر کا. اصل میں یہ دیر کا نہیں ہے, اصل میں یہ دیر کے برابر میں جو براول اور چکیادن کا جو ایریا ہے وہاں پر اخروٹ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, اور بہت بہترین قسم کے اعلیٰ قسم کے اخروٹ پائے جاتے ہیں, تو وہ جو ہے آپ وہاں پر لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر دیر میں جو ہے 2 چیزیں اور ہیں. دیر کا چاقو چوری یہ بہت زیادہ مشہور ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میری ویڈیو میں, وہ آپ جو ہے لے بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ لوگ کو بہت سارے, پہلے ایک بہت بڑا بازار ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی وہ دکانیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, تو کچھ دکانیں ابھی بھی باقی ہیں, لیکن وہ چیز جو ہے ابھی بھی وہی اصل اوریجنل فارم میں آپ لوگوں کو مل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر دیر کا جو الگ سے سفید کلر کا ٹوپی ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو نظر آئے گا تو ہمارا جو سراج الحق صاحب ہے, تو اس نے جو ٹوپی پہنی ہوتی ہے وہی دیر کا مشہور ٹوپی ہے. اچھا, دیر میں تو ہم نے لنچ ونچ وہ ساری چیزیں کر لیا, تو پھر ہم آگے بڑھ گئے, اور آگے جو ہے ہم پھر لواری ٹنل کی طرف بڑھ رہے تھے, جو کہ تقریباً کوئی آدھا گھنٹے کا فاصلہ ہے. لواری ٹنل میں پہنچتے ہوئے جو ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو بائک والے جو ہے الاؤ نہیں ہے کہ بائک جو ہے وہ, کیونکہ یہ کافی لمبا ہے, جس کی وجہ سے گیسز وغیرہ کی مختلف ساری چیزیں جو ہے اس ٹنل میں موجود ہوتے ہیں, تو اکثر بائک والے جو ہے وہاں پر کسی دشواری کا سامنا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو بائک والوں کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر ٹنل سے پہلے جو ہے کچھ گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں, وہاں پر آپ اپنا بائک بھی سوار کر سکتے ہیں, اور آپ خود بھی گاڑی میں سوار ہو کے جو ہے ٹنل کو کراس کر سکتے ہیں. اس کو کچھ پیسے دینے ہوں گے, اس کے بعد سے آپ دوسرا, اگر آپ کے پاس بائک ہے تو اوپر سے جو ہے پہاڑی سے اوپر ایک راستہ, لیکن وہ آپ سے کم 2 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ لیں گے, تو اگر اس سے آپ جانا چاہو تو اس سے بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, دن کا ٹائم ہے, تو آپ آرام سے آ سکتے ہیں, انجوائے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کافی ہائٹ سے یہ روڈ جا رہا ہے, جو کہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کم لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کے لیے یہی ہے کہ تھوڑا بہت آپ کا گاڑی سیٹ ہو, یہ نہ ہو کہ ٹنل کے بیچ میں جو ہے رک جائے اور آپ کو وہاں کا جو عملہ ہے اس کے لیے جو ہے مشکلات کا سامنا ہو. دوسرا یہ کہ وہاں پر کانوائیاں ہوتے ہیں, کبھی ایک سائڈ کے کانوائیاں کھل جاتے ہیں, کبھی دوسرے سائڈ کے کانوائیاں کھل جاتے ہیں, تو اس کا جو تھوڑا سا خیال ہے, کیونکہ یہ کافی تقریباً 10.5 کلومیٹر کا جو ہے ایک ٹنل ہے, تو کافی لمبا ہوتا ہے. تقریباً ہم جب سفر کر رہے تھے تو اس میں ہم 10 سے 12 منٹ مسلسل جو ہے ہم سفر کر رہے تھے, تو کافی جو ہے. دوسرا یہ کہ جو دل وغیرہ کے جو مریض لوگ ہیں, تو اس سے پہلے پوچھنا بھی چاہیے, یا اس کو جو ہے کم از کم یہ نہ بتایا جائے کہ اتنا دور ہے, کیونکہ اس کا جو ہے اکثر دل کا مختلف سارے پرابلم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. وہاں سے ہم جب آ گئے, کوشش یہ کریں کہ اگر آپ دیر سے نکلیں تو دیر سے اپنے جتنے بھی سارے سامان ہیں, جتنے بھی چیزیں ہیں, خاص طور پہ وہ سارے پیک کرے دروش تک, کیونکہ دروش بازار تک یعنی لواری ٹنل سے بہت آگے تک جو ہے جگہ جگہ پہ چیزیں مل جاتے ہیں, لیکن اس حساب سے وہ سہولیات اور وہ چیزیں موجود نہیں ہیں
جو کہ پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہاں پر سارے مل جائیں گے. تو کوشش کریں کہ دیر بازار سے اپنے آپ کو پورا بالکل کمپلیٹ کر کے پھر آپ جو ہے آگے آ جائیں. لواری ٹنل سے کراس کرتے ہوئے جب آپ اترائی پہ آئیں گے تو اترائی کافی سارا اترائی ہے. تو اس اترائی کے لیے جو ہے آپ کی گاڑی کا بریک ہو اور آپ کا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بریک شو یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور یہ کمپلیٹ نہ ہو تو وجہ یہ ہے کہ اکثر بہت ساری گاڑیوں کا جو ہے وہ بریک فیل ہو سکتے ہیں. تو اس بریک فیل ہونے کی وجہ سے جو ہے کافی سارے مشکلات جو ہے وہ مل سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نیچے آئیں گے تو آر ایک ابشار وغیرہ اسٹے لگا ہوا ہے تو وہاں پر اسٹے کر کے اور پھر آگے جب آپ بڑھیں گے تو آگے جاتے ہوئے جو ہے پھر دروش بازار تک آپ بالکل آرام سے, کیونکہ آگے سے جب آپ اترائی پہ آئیں گے تو وہاں سے بالکل کارپیٹڈ روڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کارپیٹڈ روڈ جو ہے آپ کو دروش بازار تک لے کے آئیں گے. تو یہ تھا دروش بازار تک کا سفر. ابھی دروش بازار سے آگے ہم کس طریقے سے جو ہے بمبوریٹ یا جو ہے چترال کی طرف یا آگے اپر چترال کی طرف کس طرح جائیں گے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دوسرے بلاگ میں شیئر. اچھا جناب, تو تقریباً رات کے 12 بج رہے ہیں اور ہم نے کھانا وانا اور لنچ سارا کر دیا. تو ابھی ہم لوگ بھی تک گئے کیونکہ صبح سے روانہ ہو گئے اور ابھی رات کو پہنچ گئے. تو اس وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کو میرے آنکھوں وغیرہ سے جو ہے نظر آ رہا ہوگا کہ کافی سارے تک گئے اور نیند آ رہے ہیں. تو ہم سونے جا رہے ہیں. ولاگ کو کرتے ہیں یہاں پر ختم اور انشاءاللہ کل صبح جب اٹھیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے باقی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور آگے ہمارا پلان کیا ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں یہاں پر ختم. نیکسٹ ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کل صبح جب ہم اٹھ کے جو ہے ہمارا پلاننگ کیا ہے. تو دیکھتے رہیے باسکٹ کا خیال ٹریول اینڈ ٹورزم یوٹیوب چینل اور ساتھ رہیے, کہیں نہیں جائے گا. انشاءاللہ میں نے ایک نئے ولاگ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.